لیے جو انفارمیشن اور کوالٹی انالیسز ہیں وہ ہم لائیں. تو آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت افغانستان کی صورتحال بڑی فلوئڈ ہے. ابھی تک وہاں پہ کوئی حکومت نہیں بنی ہے, ایک ویکیوم ہے, جبکہ افغانستان میں خود صورتحال سیکورٹی کی بھی ایک حد تک واضح نہیں ہے. ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ داعش کے بہت سے لوگوں کو جو فٹ سولجرز ہیں جو جیلوں میں تھے کابل میں بالخصوص, ان کو رہا کیا گیا اور یہ تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں ہیں, جس سے کابل کی جو سیکورٹی کی صورتحال ہے وہ مخدوش ہو گئی ہے. ایسے بھی فٹ سولجرز ہیں داعش کے جو طالبان کی شکل میں وہاں پہ لوگوں سے گاڑیاں چھینتے ہیں, وہاں پہ گھروں میں ڈاکہ ڈالتے ہیں, پیسے لوٹتے ہیں. تو طالبان کے بارے میں جو خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ ایک دم سے جو شہروں کی سیکورٹی ہے اس پہ صورتحال ہے اس پہ قابو پا لیں گے, لیکن اب یہ خود کہہ رہے ہیں, مان رہے ہیں کہ ہمارے لیے اب یہ ایک چیلنج بن رہا ہے. اب اگر داعش کے جو فٹ سولجرز ہیں جوان ہیں کابل کی صورتحال کو کمپرومائز کر سکتے ہیں, تو آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کے دوسرے حصوں میں جہاں پہ نسبتاً چھپنا آسان ہے تو وہاں پہ صورتحال کس طرح ہوگی. اور پھر باقی جو آرگنائزیشن ہے جس میں بالخصوص یہ باور کیا جاتا ہے کہ القاعدہ کے لوگ اب بھی افغانستان میں موجود ہیں, اور ٹی ٹی پی تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی افغانستان میں ہے. تو یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہمارے سامنے ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جس کا براہ راست ہم سے ہماری سیکورٹی سے تعلق بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو قیدی رہا ہوئے ہیں پاکستان کی سیکورٹی پہ اس کے کیا اثرات ہیں اور کیا ایفیکٹ؟ دیکھیے, جس طرح میں نے اشارہ کیا, پاکستان کی جو سیکورٹی کی صورتحال ہے وہ براہ راست اب افغانستان کے ساتھ ماضی میں بھی لنک رہا ہے, لیکن اب اور زیادہ لنک ہو گیا ہے. اگر طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف یا کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, یہ ایک سیاسی بیان ہو سکتا ہے, یہ ان کی جو سیاسی طالبان لیڈرشپ ہے ان کا بیان ہو سکتا ہے, لیکن طالبان کے لیے خود یہ چیلنج ہے کہ وہ کس طریقے سے اس بات کو عملی جامہ پہنائیں گے. ان کے خلاف جو بالخصوص ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, کارروائی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے بالخصوص یہ ایتھنک پشتون ہیں جو ٹی ٹی پی میں اکثریت ہے ان کی, اسی طرح جو طالبان کے فٹ سولجر ہیں وہ بھی ان کے کزنز ہیں, وہ بھی ان کی آئیڈیالوجی اسی طرح ہے. جب آپ طالبان سے بات کرتے ہیں, ٹی ٹی پی کی جو بیانیہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر افغان طالبان افغانستان میں شریعت لانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں بھی شریعت کا ایک نظام لائیں. تو جو طالبان کی لیڈرشپ ہے سیاسی لحاظ سے ان کے لیے اس بات کا جواب نہیں ہے. یعنی اگر ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں ان کے خلاف کوئی کائنیٹک کوئی فوجی کارروائی طالبان کریں گے تو یہ میرے خیال میں بڑا ڈاؤٹ فل ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس خوش فہمی میں رہیں کہ طالبان کے خلاف جو ٹی ٹی پی کے خلاف شاید طالبان کوئی عسکری مہم چلائیں گے. ہمیں اس بات کے لیے تیاری کرنی ہوگی کہ ہم طالبان کو کس طریقے سے ڈپلومیٹکلی انگیج کریں اور انہیں یہ ہم میسج دیں کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرنے کا اب ٹائم آ گیا ہے. ہم مزید شہادتیں نہیں لے سکتے. اب مزید جو ہے اپنی جو بارڈر کی انسیکیورٹی ہے جس سے لوگ افغانستان سے کراس ہو کے ہمارے جو فاٹا کی ارسویل فاٹا ہے یا بلوچستان ہے وہاں پہ حملے کرتے ہیں, یہ اب ان ایکسیپٹیبل ہے. تو اب ہم سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اب یہ ایک چیلنج ہے کہ کس طریقے سے طالبان کو اپنی جو باٹم لائن ہے اپنی سیکورٹی اسٹریٹجی کی ان کو اس بات پہ کنونس کریں کہ کس طریقے سے ہم ایک ٹیم کے ساتھ ایک باہمی احترام کے رشتے میں بندھے ہوئے ہم اس بڑے چیلنج کو جو دونوں ممالک کے لیے آگے ہم لے جا سکتے ہیں. دیکھیے, ٹی ٹی پی تو ہماری پراکسی نہیں ہے, ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی کی پراکسی ہے, اس کا مطلب ہے کوئی ان کو پناہ دے رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہاں سے پیسے آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے جو پاکستان کے مخالف ممالک ہیں یا گروپس ہیں یا اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان میں دھماکے کرنا
ان کے لیے بینیفٹ ہے، بالخصوص ہمارا جو مشرق میں جو ہمارا دشمن بیٹھا ہے ان کے لیے ایک سستی جنگ ہے. وہ ہماری جو ڈریمز ہیں، جو جیو اکنامکس کی طرف ہم جا رہے ہیں، سی پیک کے حوالے سے پاکستان کا جو ایک حیثیت بن رہا ہے خطے میں، کنڈکٹیوٹی کا جو ہمارا ڈریم ہے، ان تمام جو ہماری اکنامک پالیسیز اور تھرسٹ ہے ان کے خلاف ہے. لہذا اگر افغانستان میں امن آتا ہے، اگر پاکستان کا جو پیریفری ہے، جو کے پی اور بلوچستان ہے، یہ بیلٹ سٹیبلائز ہوتا ہے تو یہ ڈائریکٹ انڈیا کے اسٹریٹجک ان کے اکنامک انٹرسٹ پہ ایک کاؤنٹر موو ہوگا، ایک حملہ ہوگا. کیونکہ اگر سی پیک آئے گا تو لازمی بات ہے یہ افغانستان کی طرف جائے گا، یہ ایران کی طرف جائے گا، وہاں پہ یہ سینٹرل ایشیا سے افغانستان سے ہوتے ہوئے جائے گا. تو انڈیا کا بھی خواب یہ کہ سینٹرل ایشیا میں وہ اپنے جو اپنے مفادات ہیں تیل اور گیس کے وہ سیکیور کرے، ایران ان کے ساتھ چلے. اس لیے یہ ایک جسے انگریزی میں کہتے ہیں میچولی ایکسکلوسیو ہے، یعنی ہماری اسٹیبلٹی انڈیا کے لیے یہ ایک ایسے سبق ہے کہ پورے خطے کو کھو دیں گے. لہٰذا یہ ایک باٹم لائن جو ہم اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتے. جو انڈین کے ہائی آفیسرز ہیں اور جو طالبان پالیٹیشینز ہیں ان کے درمیان دوحہ میں ایک میٹنگ ہوئی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس کی پالیسی کیا ہوگی انڈیا اور پاکستان افغانستان؟ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے جو لکھاری ہیں اور دیکھنے والے ہیں انہوں نے اس حوالے سے اس پہ تبصرے نہیں کیے ہیں. پہلے تو اب میں 2 پیراؤں میں بیان کروں کہ انڈیا نے افغانستان میں کیا لاس کیا ہے. پچھلے 20 سالوں میں جب طالبان نہیں آئے تھے، افغانستان انڈیا کا ایک اسٹریٹجک مرکز بن گیا تھا. افغانستان کی ہوائی، زمینی جو یعنی تمام حقائق تھے، چاہے وہ فوج تھی، چاہے وہ NDS تھی، چاہے ان کا کلچر تھا، اسی طرح جو ان کی اکانومی تھی، اور جو پاکستان کے بارڈر ریجن میں جو پالیسیاں رہی ہیں، چاہے وہ CIA کی یا NDS کی، اس کا براہ راست جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ وہ انڈیا تھا. اب افغانستان میں طالبان کے آنے سے ان کی جو اسٹریٹجک وہاں پہ فٹ ہولڈ ہے، جہاں انہوں نے اپنے لیے اتنا یعنی اسپیس پیدا کیا، وہ ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا ہے. جو ان کی وہاں پہ ایران کے خلاف ریشہ دوانیاں ہیں وہ ختم ہو گئی. آپ کو معلوم ہے ایران کے ساتھ بھی انہوں نے پنگا لینے کی کوشش کی، ایک ڈیم بنایا جس سے انہوں نے کوشش کی کہ ایران کے پانی کو بند کیا جائے، اور یہ بالخصوص انڈیا کا منصوبہ تھا. اسی طرح اور اس میں امریکہ بھی ان کے ساتھ تھا تاکہ ایران کو پنش کیا جائے، ان کو سزا دی جائے. اسی طرح جو ہمارا بارڈر ریجن ہے چمن بلوچستان کے ساتھ، جو ہمارے بلوچ ٹیررسٹ ہے، ان کی سینکچریز انہوں نے بنائی، ان کو قائم رکھا، وہاں سے دھماکے کروائے، اور TTP کو پھر کنڑ کے ریجن سے ان کو سپورٹ کیا، ان کو تربیت دی، ان کے لوگوں کو ریکروٹ کیا اور انہیں پیسہ پمپ کیا، جس کے نتیجے میں پچھلے 20 سالوں میں پاکستان میں تقریباً ہزاروں جوان شہید ہوئے ہیں. ہمارے تقریباً 70,000 سے زیادہ سویلین شہید ہوئے ہیں، اور ہماری معاشی جو نقصان ہے وہ ہم سب کے سامنے 150 بلین سے بھی زیادہ ہے. تو انڈیا نے پچھلے 20 سالوں میں جس انویسٹمنٹ کے لیے کوششیں دن رات کی تھی وہ ہوا میں ختم ہو گئی، اڑ گیا ہے. اب ان کے پاس 2 آپشنز تھے. جو پرانے لوگ تھے، جو ان کے پراکسیز تھے، وہ تو بھاگ گئے، جس میں اشرف غنی ہے، جس میں حامد کرزئی ہے، جن کی اب کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے، اور ایک شخص جو اب اس وقت پنشیر میں ہے، احمد شاہ مسعود کا بیٹا، وہ ان کی امید بن گیا تھا اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور کر رہے ہیں. لیکن اس وقت پنشیر میں جو طالبان کے سامنے ریزسٹنس ہے وہ 90s کا جو ریزسٹنس ہے وہ نہیں بن سکتی، کیونکہ رشیا، سینٹرل ایشیا، ایران ان کو مدد نہیں کر رہے ہیں، وہ طالبان کے ساتھ ہے. لہٰذا انڈیا نے جب دوحہ میں یہ ان کا جو سفیر ابھی طالبان سے ملا ہے، اس کے پیچھے یہ پس منظر ہے کہ اگر آپ نے افغانستان میں اب بھی کوئی انٹرسٹ سیکیور کرنا ہے تو طالبان جو ایک حقیقت ہے ان کے ساتھ آپ نے ڈائلاگ اور مذاکرات کرنے ہیں. حالانکہ طالبان آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی پراکسی ہے، آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے اور یہ ایران انڈیا کی اسٹیبلٹی کے لیے تھریٹ ہے. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے آپ انکار نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ایک اور جو اہم بات ہے، ان کی میڈیا نے، جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوجی اسٹیبلشمنٹ بالخصوص، ان کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ شاید طالبان اور پاکستان کے درمیان جی بہت اختلاف ہے.